جیا کوئی نہیں کن کما تیرے جیا سونا تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا سونا نبی لبات تاج ہوئے کوئی موت ہے اے نام بتا سنا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا سنا تیرے جیا کوئی نہیں. حضرت ذوالفقار جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 26، وَقَضَىٰ رَبُّكَ إِلَّا تَعْبُدُوا، اور تمہارے رب کا حکم ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے إِلَّا تَعْبُدُوا، کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کی پوجا پاٹ نہ کرو، إِلَّا إِيَّاهُ، لیکن اس اللہ کی عبادت کرو. باقی تمام چیزوں کی نفی کر دی، لیکن اسباب میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہاں اس رب العالمین، اس پروردگار یعنی اللہ کی عبادت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو. اگر اس آیت پر ہم تھوڑا سا غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد جس چیز کا حکم دیا ہے وہ ہے والدین کی فرمانبرداری، ان کے ساتھ احسان اور نیکی کرنا. جو کہ اکثر ہم نے ان چیزوں کو بالائے طاق پر رکھ کر ہم بھولے بیٹھے، ہم ان باتوں کو غور نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد جس چیز کا حکم دیا ہے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. یہ دین اسلام ہے جس کے اندر والدین کی بڑی قدر و منزلت ہے، بڑا مقام ہے. انہی والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے لیے جنت اور دوزخ فرمایا. انہی والدین کو اللہ عز و جل نے ان کا دیدار کرنا، ان کے چہرے پہ نظر ڈالنا، حج مقبول کا ثواب عطا فرمایا. اور انہی والدین کے متعلق اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا یہی تمہاری دوزخ، تمہاری جنت، اور ان کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا، ان کو ناراض کرنا، اللہ کو ناراض کرنا. تو محترم اسلامی بھائیوں، اگر ہم یورپ ممالک اور کفار کے معاملات میں نظر ڈالیں تو آپ یورپ کنٹری کے اندر جب جائیں گے وہاں پہ بڑے بڑے اولڈ ہوم جو ہے وہ وہاں پہ قائم ہے. جب ان کے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو اولڈ ہوم یعنی بوڑھوں کے گھروں میں جا کے جمع کراتے ہیں. سال کے بعد جو ان کا کرسمس وغیرہ ہوتا ہے وہ مناتے ہیں. سال کے بعد 6 مہینے کے بعد فون وغیرہ کر لیتے ہیں. سال کے بعد ملنے کے لیے چلے جاتے ہیں. ورنہ دفتر سے آئے، گھر میں آ کے کھانا کھایا، رات کو قبروں کی طرف نکل گئے. لیکن اسلام نے والدین کو بڑا مقام دیا ہے.
کہ ماں کی قدموں کے پاؤں کے نیچے جنت کو رکھ دیا، پوری ذات پہ جنت کو نہیں رکھا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں تو پورے جسم کی فرمانبرداری تو دور کی بات ہے، اگر انسان اپنے والدین کے پاؤں کو بھی دبا لے، پاؤں میں بیٹھا رہے تو جنت وہیں میں ملے گی۔ باقی جسم کا دھیان رکھنا، ان کی دوائیوں کا دھیان رکھنا، ان کی صحت کا دھیان رکھنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یہ تو بہت زیادہ بڑی بات ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مقام و سرعت کو عطا فرماتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن فرمایا اگر قدموں سے لگے رہو گے والدین کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے قدموں میں ہی تمہیں جنت عطا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن کے والدین ان سے راضی ہیں ان سے اللہ بھی راضی ہے، جن کے والدین ان سے راضی ہیں ان سے اللہ بھی راضی ہے، اور جن سے والدین ناراض ہیں ان سے اللہ بھی ناراض ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا چاہتا ہے والدین کو راضی کر لے، جو والدین کو راضی نہیں کر سکتا وہ اللہ کو بھی راضی نہیں کر سکتا۔ جن کے ہاں اور جن کے ذریعے یہ دنیا میں آیا ہے اگر ان کو بھی راضی نہیں کرے گا وہ اللہ کو کیسے راضی کر سکتا ہے؟ حضرت سیدنا باعزید بستانی یہ نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے کسی مرید نے خواب میں دیکھا کہ آپ جنت میں ٹھہر رہے ہیں، جہاں جاتے ہیں اڑ کے چلے جاتے ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، بڑا بلند مقام جنت کے اندر اللہ عز و جل نے عطا کیا ہے۔ تو اس مرید نے پوچھا حضور یہ مقام آپ کو جنت میں کیسے ملا؟ کون سا ایسا عمل کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آیا اور یہ مقام آپ کو اللہ عز و جل نے عطا کیا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ میں اپنی والدہ کی خدمت کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ والد محترم جدی فوت ہو گئے تو میں نے والدہ کی بڑی خدمت کی۔ ان خدمات میں سے ایک تمہیں بیان کرتا ہوں، میں نے بہت خدمت کی لیکن ایک خدمت کہ رات کو اچانک میری والدہ نے کہا بیٹا باعزید اپنا ہاتھ لاؤ۔ میں نے ہاتھ آگے کیا تو اپنے سر مبارک کے نیچے میرا ہاتھ رکھا اور میری والدہ سو گئی۔ میں اتنا تھکا ایک طرف ہو کے، اور دوسرا ہاتھ میں نے کمر میں رکھا، اور یہ ہاتھ سردیوں کی لمبی راتیں، سخت سردی، ہندوستان میں بہت سردی پڑتی، میں نے اپنی والدہ کے سر کے نیچے یہ ہاتھ رکھا، دوسرا ہاتھ کمر میں رکھا، سورہ اخلاص کو میں نے پڑھنا شروع کیا۔ پوری رات گزر گئی، 10,000 مرتبہ میں نے سورہ اخلاص کو پڑھا، اور میرا ہاتھ میری والدہ کے سر کے نیچے۔ ایسی میں نے والدہ کی خدمت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی یہ مرتبہ عطا نہیں کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ ہم تو ایک جھٹکے سے ہاتھ کو پرے کریں، ہم بیٹھ کے ان کو حسن سلوک کے ساتھ اچھی زبان کے ساتھ ہم بول نہیں سکتے۔ پتہ نہیں ہم دن میں کتنی مرتبہ ڈانٹتے رہتے ہیں اپنی والدین کو، زبان درازیاں کرتے ہیں۔ بعد میں جب ہماری اولاد ہمارے سامنے زبان درازی کرتی ہے تو پھر کہتے ہیں جی اولاد کتنی نافرمان ہے، وقت بہت برا آ گیا ہے۔ وقت وہی ہے، یہ مکافات عمل ہے۔ جیسا تم نے والدین کے ساتھ سلوک کیا تھا اب تیری اولاد تیرے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے گی۔ میری جان تو گھبرانا، تمہیں تو یاد کر کے سلوک کیتا سے والدین کا جدو دیر نہ کاراں دے
نمازاں نہیں سی پڑھتا، لوگوں نال محلے چ لڑتا سی، والدین منع کرتے سے تو کہتے تھے تو پاگل ہو، تو سانو پتا کوئی نہیں کسی چیز کا، یہ تو میری مرضی، میری جوانی، میرے معاملات میں گزاروں گا، اور پھر تیری اولاد تیرے سامنے اکڑ کے کھڑی ہو گئی اور کی کرے گا؟ تجھے والدین نے نہیں مارا، مار بھی نہیں سکے، بندہ مار بھی نہیں سکتا، اب تو بھی نہیں مار سکتا، اب کیا کرے گا؟ پہچانے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ ایک صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میں ملک شام کا رہنے والا ہوں، ملک شام یہ حرمین شریفین یعنی مکہ معظمہ سے کافی دور ہے، ملک شام یہ عرب کنٹری کا آخری ملک ہے، ملک شام کا میں رہنے والا ہوں، میں اپنی والدہ کو اپنے کندھوں میں اٹھا کے پیدل 7 مرتبہ حج کروایا، کتنی مرتبہ؟ اور اس دھوپ میں، اگر اس دھوپ میں پتھر کے اوپر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا تو وہ پک کر کباب ہو جاتا، میں نے کندھے میں اٹھا کے 7 مرتبہ اپنی والدہ کو حج کروایا ہے، کیا والدہ کا حق ادا ہو گیا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا، میرے صحابی والدین کے حقوق کے بارے میں مجھ سے پوچھنے والے، جب تو پیدا ہو رہا تھا، جب تو پیدا ہو رہا تھا تیری والدہ کو کئی ہزار درد ذہ جس کو کہتے ہیں جھٹکے لگے، ابھی تو ایک جھٹکے کا بھی بدلہ نہیں ہوا، ابھی تو تجھے پیدا کیا، پھر دودھ پلایا، پھر تیرے پیشاب کو پاک کیا، سردی کے موسم میں سوکھی جگہ پہ چھوڑا، خود کیلی پہ سوتی رہی، 2.5-3 سال تک تجھے پالا، پھر اس کے بعد پالنا شروع کیا، وہ معاملات اور ہیں، وہ بہت زیادہ آگے ہیں، ابھی تو جب تو پیدا ہو رہا تھا کئی ہزار اس کو جھٹکے لگے، ان جھٹکوں میں سے ایک کا بدلہ بھی نہیں ہوا، تو والدین کے حقوق کی بات کرتا ہے؟ صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ حسن سلوک اور خدمت کا کون حقدار ہے والدین میں سے؟ فرمایا تیری والدہ۔ اس نے پھر سوال کیا، فرمایا تیری والدہ۔ اس نے پھر سوال کیا، فرمایا تیری والدہ۔ اس سے رہا نہ کہ 34 مرتبہ سوال کیا، فرمایا تیرا والد۔ والدہ کا درجہ والد سے 3 گنا زیادہ ہے۔ کس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، پھر جنا، پھر بچے کو پالا پوسا، یہاں تک کہ بچہ بڑا ہو گیا، چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، اور والدہ اگر ولادت کے وقت دنیا سے چلی جائے، فوت ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدہ کو شہادت کا مرتبہ دیا، وہ شہیدوں کے زمرے میں ہے۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی رسول، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ہاں سب سے بہترین کام کیا ہے کہ میں اس کو کروں، اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ حاصل کروں؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن مسعود، وقت کے اندر نماز پڑھ لینا۔ کیا کرنا؟ وقت کے اندر جب اذان ہو جائے نماز پڑھ لینا۔ یہ نماز پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ جو نمازی ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے، اللہ اس کو بڑا پسند کرتا ہے، کیونکہ اس کی بارگاہ میں کبھی رکوع میں اس کی تعریف کرتا ہے، کبھی سجدے میں تعریف کرتا ہے، کبھی قیام میں تعریف کرتا ہے، کبھی قاعدے میں بیٹھ کے تعریف کرتا ہے۔ رب العالمین اس کو اپنا قرب نصیب کرتا ہے، وہ اپنا
اپنے قریب کر لیتا اس بندے کو، اتنا قریب کر لیتا ہے جیسا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، جیسا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہیں تو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، یہ تو یقین ہے۔ یہ نماز مومن کی معراج ہے، اللہ کے ساتھ دیدار اس کو ہو رہا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے، اچھا ہے، پسندیدہ ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرے نمبر پر والدین کی خدمت کرنا، ان کی فرمانبرداری کرنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ کیونکہ اللہ بھیجتا ہے تو انسان والدین کے ذریعے دنیا میں آتا ہے۔ اللہ پیدا کرنے والا ہے اور سبب والدین بنتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اے میرے بندوں مجھ سے دعا مانگو۔ یا اللہ کیسے دعا مانگے؟ فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے والدین پر رحم فرما، ان دونوں پر رحم فرما جیسے بچپن میں مجھے انہوں نے پالا، انہوں نے میری پرورش کی، اس وجہ سے میرے اللہ ان پر رحم فرما۔ یہ اللہ تعلیم فرما رہا ہے کہ میرے بندوں مجھ سے ایسے دعا مانگو۔ والدین کو رب کہا گیا، رب پالنے والا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے پالنے والوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں مجھے انہوں نے پالا اور مجھ پر رحم کیا۔ اور واقعی ایک معصوم بچہ اگر پیدا ہو جائے، ماں اس کو چھوڑ دے، ایک گھنٹے کے بعد اللہ بچائے وہ علیحدہ معاملہ ہے، لیکن بھوک پیاس اور کیئر یعنی ان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے بچہ گھنٹے 2 گھنٹے میں فوت ہو جائے گا۔ لیکن والدہ کس انداز کے ساتھ بچے کو پالتی ہے، ایک باپ کو بخوبی اس کا اندازہ ہوگا۔ اگر اندازہ ہے تو پھر بھی گستاخیاں کرتے ہو، تھوڑا سا بھی خیال نہیں کرتے قیامت کے دن کیا حساب دو گے اس کا، اور اس بات کا بھی خیال نہیں کرتے کہ جو میرے ہاں بچے پل رہے ہیں وہ کل میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک علاقے میں اصول تھا جب بھی والد بوڑھا ہو جاتا، والدہ بوڑھی ہو جاتی، اس کو ایک پہاڑ پہ لے جاتے، وہاں چھوڑ دیتے، وہاں بھوک پیاس سے وہ مر جاتے یا چرندے درندے آتے ان کو کھا لیتے۔ تو ایک باپ جب بوڑھا ہوا تو اس کو بیٹے نے پکڑا، ایک کمبل لیا، تو اس بابے کا پوترا وہاں پر موجود تھا، بڑا سمجھدار تھا۔ کبھی کبھی کوئی چھوٹا بچہ ہونا تو ان کی حرکتوں سے انسان بڑا محفوظ ہوتا ہے، کہتا ہے یار تو جو ایسی ادائیں ادا کر رہا ہے کہ بہت بڑا مطلب کہ سیانا آدمی ہو۔ بہرحال اس بندے کا بیٹا اور اس بابے کا پوترا، اس نے کہا کہ میں بھی ساتھ آؤں، تو باپ نے کہا چلو بیٹا بھی ساتھ آئے گا، چہل قدمی کر لے گا۔ وہاں تک جب پہنچے باپ کو اس مقام پہ بٹھایا، کمبل اس کو دیا اور واپس ہونے لگے۔ تو بیٹا اتنا سمجھدار تھا، اس بابے کا پوترا، وہ آگے بڑھا، وہ جو کمبل تھا اس کے 2 ٹوٹے کیے، ایک کمبل کا ٹوٹا اس بابا جی کو دیا کہ دادا حضوریت پکڑ لے، اور ایک کمبل کا ٹوٹا خود رکھ لیا۔ باپ بڑا حیران ہوا کہ یہ تمہاری گستاخی، دادے سے آدھا کمبل چھین لیا۔ کہا گستاخی نہیں کی، یہ میں اس لیے لے رہا ہوں، کل تو جب اس عمر میں آئے گا، بوڑھا ہوگا، تو یہ آدھا ٹوٹا تمہیں دے کے یہاں چھوڑ کے جاؤ گا۔ تو باپ نے سر کو پکڑ لیا، جو میں سلوک اپنے والد کے ساتھ کر رہا ہوں، کیا کل میرا بیٹا یہی سلوک میرے ساتھ کرے گا؟ بیٹا کہنے لگا ہاں یہی سلوک کروں گا، یہاں کا تو نیم ہے،
یہاں کا طور طریقہ ہے، اسی طور طریقے کے ساتھ تیرے ساتھ سلوک ہوگا۔ باپ نے عبرت حاصل کی، باپ کو یعنی اس بچے کے دادے کو پکڑا، عزت و آبرو کے ساتھ گھر لے کر آیا اور علاقے کے لوگ کہا لوگوں ایسا نہ کرو۔ ہم اس بات کو سمجھتے نہیں، ہم غفلت میں ہیں، ہم اپنے بوڑھوں کو وہاں چھوڑ کے آتے ہیں، کل کو ہماری باری بھی آتی ہے۔ ظاہر ہے جس طرح ہم کریں گے ہمارے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوگا، تو لہٰذا یہ بدسلوکی اور یہ سلوک چھوڑ دو۔ لوگوں نے چھوڑ دیا، والدین کی خدمت کرنا شروع کی۔ ظاہر ہے مقافات عمل ہے، اولاد بھی سیدھی ہو گئی۔ اب کسی نے کسی بوڑھے کو، کسی بیٹے نے باپ کو وہاں اس مقام پہ چھوڑ کے نہیں آئے، وہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا اس معاملے میں۔ تو محترم اسلامی بھائی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرمانبرداری کا سلسلہ میری اولاد تک جاری رہے، تو تمہیں والدین کا فرمانبردار ہونا پڑے گا، والدین کی خدمت کرنی پڑے گی۔ نہیں کریں گے تو جیسا کیا ہے اس کے لیے تیاری بھی پکڑ لیں، ایسا ہی ہوگا۔ اگر والدین کی جس نے خدمت کیا وہ ان سے پوچھ لیا، بتا تیرے ساتھ تیری اولاد کیا کرتی ہو؟ کہتی الحمدللہ جی، جو کہتا ہوں وہ مانتی، کبھی نافرمانی نہیں کی میری اولاد نے۔ اور جنہوں نے والدین کو ستایا آج وہ کفے افسوس کرتے ہیں، اے کاش ہم نے والدین کی فرمانبرداری کی ہوتی، آج ہماری اولاد ہماری فرمانبردار ہوتی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تیرے والدین تیرے جنت بھی ہیں اور تیرے دوزخ بھی ہیں۔ فرمانبرداری کی صورت میں تیرے یہ جنت ہے، فرمانبردار رہے گا تو سمجھ لینا یہ تیری جنت ہے، یہ تیری جنت تیرے سامنے جا رہی ہے۔ نافرمانی کی تو اپنے انجام کو نہ بولنا کہ تیرے لیے یہ جہنم ہے۔ والدین کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو رکھ دیا۔ اس سے بڑی کوئی عظمت والی چیز دنیا میں ہے؟ آپ خود بتائیں، نہیں ہے، کم از کم میری نگاہ میں نہیں ہے۔ جن کی فرمانبرداری کرنے سے بندے کو جنت ملے اور جن کی نافرمانی اور ستانے کی وجہ سے بندے کو جہنم ملے، کتنی عظمت والے ہیں وہ والدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی فضیلت دی ہے والدین کو۔ آپ اسی حدیث سے ہی آپ ہر چیز کو سامنے رکھ کے غور و فکر کر سکتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فرمانبردار بیٹا، والدین کی خدمت کرنے والا بیٹا، والدین کی عظمت و شان کو سمجھنے والا بیٹا جب اپنے والدین کے چہرے پہ نظر ڈالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حج مقبول تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین ہوتے ہیں ہمارے گھر میں ساتھ ہوتے ہیں، اگر ہم زیادہ مرتبہ والدین کے چہرے پہ نظر ڈالیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تم جتنی مرتبہ اپنے والدین کے چہرے پر نظر ڈالو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر 100 مرتبہ اپنے والدین کے چہرے پہ نظر ڈالو گے، 1000 مرتبہ، جتنی مرتبہ بھی ڈالو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نظر کے بدلے میں ثواب حج کا ثواب عطا کرے گا۔
اب پیارے اسلامی بھائیوں، اس بات پہ ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم کس درجے پہ ہیں، کہاں پہ؟ جن کے والدین حیات ہیں، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ تو اب ان کے قبروں میں جا کے دعا کریں گے، یا نماز کے بعد ہی دعا کریں گے، یا جہاں جہاں پہ ختم وغیرہ ہوگا وہاں بیٹھ کر اپنے والدین کے لیے دعا کریں گے۔ لیکن یہ نعمت جس کے پاس موجود ہے وہ ان کی قدر کیجیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ قدر نہ کریں، آج سے والدین دور ہو جائیں، دنیا سے چلے جائیں، پھر آپ افسوس کریں، پھر کیا فائدہ؟ جتنا مرضی افسوس کر لے، والدین نے قبروں سے اٹھ کر دوبارہ نہیں آنا کہ بیٹا میری فرما برداری کرو، میری اتباع کرو، میرے ساتھ نیکی کرو، بھلائی کرو، تمہیں ثواب ملے گا۔ نہیں آئیں گے دوبارہ اٹھ کے۔ تمہارے پاس اگر یہ موجود ہے، پہلے تو ان کی خدمت کرو۔ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں کسی قسم کی تکلیف پہنچے، ان کے سامنے عرف بھی نہیں کرنا۔ تکلیف تمہیں پہنچی، ان کو نہیں پہنچی، تمہیں پہنچی ہے، تم تکلیف محسوس کرتے، تمہارے جسم میں کہیں پہ درد ہے، کوئی چوٹ لگی ہے، تو ان کے سامنے عرف بھی نہیں کہنا کہ ان کو دکھ پہنچے گا کہ ہماری اولاد کو بھی تکلیف ہے۔ یہاں تک منع کر دیا۔ کتنا مرتبہ ہے والدین کا کہ تکلیف تمہیں پہنچی ہے، تم دکھ بھی نہیں کرو گے کہ ان کو تکلیف نہ ہو، کہ ہماری اولاد تکلیف میں ہے۔ جو اتنا ظالم ہو کہ والدین کو بھی تکلیف ہو جائے، ان کو اذیتیں دے، طرح طرح کی اذیتیں دے، کبھی نافرمانی کرے، کبھی ان کو ظالم کہے، کبھی ان کے سامنے زبان درازیاں کرے۔ اتنے بدنصیب اور احمق اور جہنمی قسم کے لوگ ہم نے سنے ہیں، دیکھا تو نہیں ابھی تک، کہ اپنے والدین پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اپنے والدین پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ زبان درازی کی تو سمجھ آ رہی تھی، یہ ہاتھ اٹھانا عجیب سلسلہ ہے۔ کتنا بدنصیب ہوا وہ بیٹا، وہ اولاد، وہ بیٹی جو اپنے والدین پر ہاتھ اٹھاتے ہو، ان کو مارتے ہو۔ سنا ہے ہم نے، اب وہ بات کہوں یا نہ کہوں، طبیعت جو ہے وہ مانتی نہیں۔ کہ ایسا بیٹا بھی ہم نے سنا ہے کہ بیٹے نے اپنے باپ کو مارا، اور بیٹے نے باپ نے یہ کہا، بیٹا دیکھنا ذرا تمہارے ہاتھ میں تمہیں تکلیف تو نہیں ہوئی، یا تم ایسے کرو سکون کر لو، بعد میں مار لینا، ابھی وہ تم تھکے ہوئے ہو، اتنا مجھے مار چکے ہو کہ میں یہ محسوس کرتا کہ تمہارے ہاتھوں میں درد ہو رہا ہوگا، تم تھکے ہوئے۔ یقین جانو میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا وہ والد جس نے اپنے بیٹے سے مار کھا رہا ہے، لیکن کیا کیا رہا کہ تم تھکے ہوئے ہو یا تمہارے ہاتھوں میں درد نہ ہو، تم تھوڑا سا سکون کر لو۔ کیا ایسی باتیں مطلب کہ سمجھ میں آتی ہیں کہ ایسے ظالم قسم کے لوگ بھی دنیا میں اس قدر مطلب کہ نافرمان اولاد ہے کہ والدین پہ ہاتھ اٹھائے۔ بہرحال پیارے اسلامی بھائیوں، پھر زمانے نے یہ بھی دیکھا ان کی اولاد کے ذریعے ان کے ساتھ کیا حشر ہوا، کیا معاملات ہوئے، کس قدر کہ زمانے کی سختیاں، زمانے کی مصیبتیں ان اولاد نے دیکھی۔ بس اللہ کی بارگاہ میں دعا یہ ہے کہ جب تک ہمارے والدین ہمارے سامنے حیات ہیں، ان کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اور جو اولاد نافرمان ہیں ان کو عبرت حاصل کر کے اپنے والدین کا فرمانبردار اور اپنے والدین کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔